ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمت الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی کب آئیں گے اس کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دوں۔ ایک حدیث میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ حضرت ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عندکم عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم۔ اس حدیث کو بہت توجہ سے سنیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اس خزانے کے لیے تین لوگ لڑیں گے آپس میں، اور تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ ایک تخت کے لیے، ایک سلطنت کے لیے تین لوگ لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور یہ خزانہ تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی ان کی شرطوں پر۔ اب یہ حدیث کے مطابق میں نے جو دیکھا زمانے کے حالات میں، آج جو عرب ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کے متعلق یہ لوگ لڑیں گے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ تو ابن کثیر کی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ کنز الکعبہ، انہوں نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ کا خزانہ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کون سا خزانہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والوں سے جو مال جمع ہوتا ہے وہی خزانہ ہے، حجاج کا، معتمرین کا، بلکہ کئی 100 کروڑ، کئی 1000 کروڑ کا یہ خزانہ ہے جو صرف اور صرف حاجیوں سے سعودی عرب کو ملتا ہے۔ اب اسی خزانے کے متعلق لڑیں گے، تین لوگ لڑیں گے، اور تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ نہیں ملے گا۔ میں یہ حتمی طور پر نہیں کہتا کہ آج ہی ہونے والا ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے تخت کے دعوے دار آج بھی تین لوگ ہیں۔ آج جو موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، یہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب کچھ کام کے لائق نہیں ہے، اس کے بیٹے نے زبردستی تخت ہتھیا لیا ہے، اور اس سے پہلے جو کراؤن پرنس تھے ان دو لوگ تھے، دونوں کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، تو پہلے ایک شخص تھا اس کو ہٹایا گیا، پھر محمد بن نائف غالباً اس کو رکھا گیا، اس کو بھی ہٹایا، اب پھر یہ تیسرے نمبر پر یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو ہٹایا گیا ہے ان کے اندر کی بھوک مری نہیں ہوگی تخت کی، ان کے اندر کی لالچ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہوگی، وہ آگ تو بھڑک رہی ہے تخت کو حاصل کرنے کی۔ ابھی حالات یہ بتاتے ہیں عرب کے، سعودی عرب کے، کہ خاندانی بغاوت بہت زوروں پر ہے۔ اس نے اپنے ہی جو ولی عہد ہے ابھی فی الحال کراؤن پرنس ہے، اپنے ہی بھائیوں کو قید میں رکھا ہے، کئی علماء کو قید کیا ہے جو اس کے خلاف بولے۔ تو بہرحال یہ آگ بھڑکے گی جہاں تک مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت کے مرنے کے فوراً بعد ایک بھونچال آئے گا، اور چونکہ اب تک میں نے تین لوگوں کا ایک تخت کے لیے لڑنا تاریخ میں اس طرح سے مجھے نہیں ملا، ہو سکتا ہے اس بار اتفاق سے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اب تین دعوے دار اسی خاندان میں موجود ہیں کہ ہم اس تخت پر قابض ہوں گے۔ اب حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن الخلیفہ، تمہارے خزانے کے لیے تین لوگ آپس میں لڑیں گے، اور وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، تقریباً آپ دیکھیں گے یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے، اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے کہ وہ اسی زمانے کے لیے ہوگی حدیث پاک، اور اگر پھر یہ قابض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کسی اور تین لوگوں کے متعلق حدیث ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا
کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزوں، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں۔ ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہے، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی، دنیا نے ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے یعنی حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد، ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے، مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی۔ قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہودی ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ۔ یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ اعلم۔
بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔